السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 128 اور 129 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ میری اپنے تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے، بیٹے بیٹیوں سے التماس ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، اور اگر آپ کو میری یہ کوشش یا کاوش پسند آئے تو اس کو چند اور لوگوں تک پہنچا دیا کیجئے، آگے فارورڈ کر دیا کیجئے کہ جہالت کے اس دور میں یوں تو ہم بہت پڑھے لکھے ہیں، دینی لحاظ سے تو ہم بہت پیچھے ہیں، جس کی وجہ سے میں یہ جہالت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر فحاشی اور عریانی نے ہمیں گھیر رکھا ہے اور ہم دھڑا دھڑ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو فارورڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک گناہ جاریہ بنتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے، اللہ میں ہدایت دے۔ تو اس دور میں کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات اسی سوشل میڈیا پر ڈالوں تاکہ ہم قیامت کے دن اللہ سے یہ حجت پیش کر سکیں کہ اے اللہ، ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق تیرے دین پر یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر لوگوں کو لانے کی کوشش کی تھی۔ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو میری آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ میرے اس مشن کو آپ لوگوں تک ضرور پہنچائیے، اس بات کو شیئر کر دیا کیجئے تاکہ یہی صدقہ جاریہ ہمارے لیے قیامت کے دن ہو سکتا ہے، کچھ اچھے اعمال کا یا اچھے بدلے کا سبب بن جائے۔ تو اپنے سبق کی طرف آئیے۔ یوم یحشرہم جمیعا، اللہ فرماتے ہیں جس دن وہ جمع کرے گا ان سب کو، یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جنوں کی جماعت، واقعتاً تم نے انسانوں میں سے بہتوں کو اتھیا لیا تھا، گمراہ کر دیا تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں وقال اولیاؤہم من الانس، اور انسانوں میں سے جو ان کے ساتھی ہوں گے وہ یہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے پروردگار، ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے کچھ فائدے اٹھاتے رہے، وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور اب ہم اپنی اس مدت کو پہنچ چکے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دی۔ قال النار مثواکم، اللہ فرمائے گا اب آگ ہے تمہارے لیے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہو گے، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ جو چاہے۔ ان ربک حکیم علیم، اللہ تعالیٰ بڑے حکمت والے ہیں، بڑے علیم بھی ہیں۔ وکذالک نولی بعض الظالمین، اور اسی طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیتے ہیں۔ بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون، کہ ان کے کرتوتوں کے سبب، ان کے اعمال کے سبب، جو وہ کام کرتے ہیں اس کے سبب۔ یعنی پچھلی آیت میں اللہ رب العالمین نے صراط مستقیم پر چلنے اور دارالسلام یعنی سلامتی والے گھر کے بارے بیان فرمایا، اور اب اللہ کی طرف سے ایک ناپسندیدہ عمل کا ذکر ہے جو انسانوں کو جہنم لے جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ تو ایسے اس عمال سے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہمیں متنبہ کیا ہے۔ یعنی حضرت آدم اور اماں حوا کو جنت سے نکلوانے والے جن، جس کا نام عزازیل تھا،
شیطان کے نام سے مشہور ہوا۔ جنت کی قسم میں کچھ مسلمان بھی ہیں، جنات کی یعنی جو قوم ہے ان میں کچھ مسلمان بھی ہیں جن کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے۔ شیطان چونکہ بنی آدم کا ازل سے دشمن ہے اور بھیس اور رنگ اور طریقے بدل بدل کر انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، تو بعض جنوں سے کچھ لوگوں نے کسی اپنے عمل کے ذریعے سے ان سے کچھ کام اور فائدے بھی اٹھائے، جس طرح حضرت سلیمان کا تذکرہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑی تعمیراتی کام میں جنوں سے مدد لی۔ تو اسی آڑ میں کچھ جنات انسانوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 60، 61 اور 62 میں تذکرہ ہے، الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ اے انسان تجھے یاد نہیں ہے میں نے تیرے سے وعدہ لیا تھا کہ تو نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی، انہ لکم عدو مبین، بے شک یہ تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے، وان اعبدونی، میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا رستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جَبِلًّا كَثِيرًا، تم میں سے بڑی تعداد کو گمراہ کر کے لے گیا۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تم عقل نہیں رکھتے ہو۔ اللہ گلہ کر رہے ہیں یہاں، یعنی جنات ایک غیر مرئی مخلوق ہے جن میں اکثریت ایسے ہیں جن میں خبیث روحیں پائی جاتی ہیں۔ ان کا بسیرا اکثر ناپاک جگہوں بیابانوں وغیرہ میں ہوتا ہے۔ یہ مختلف شکلیں اختیار کر سکتا ہے۔ ان کو مسخر کرنے والے جنوں کو، یعنی مسخر کرنے والے کچھ انسان بھی ہیں جنہیں ہم اپنی زبان میں عامل کہتے ہیں۔ چونکہ یہ سارا کاروبار جادو سے ملتا جلتا ہے تو قرآن کی نظر میں یہ کفر کے مترادف ہے۔ عامل لوگ جنوں سے کچھ فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں، ادھر ادھر حالات کی خبریں، کسی آدمی علاج وغیرہ کے لیے کسی طریقے یا دیگر شعبدہ باتوں سے لوگوں کو متاثر کر کے مال و دولت بٹورنا وغیرہ۔ تو اس طرح جنات انسانوں کو گمراہ کر کے اپنی درینہ دشمنی کا بدلہ لینا اور لے لیتے ہیں، اور دونوں طرف جو ہے ایک دوسرے سے مفاد اٹھائے جانے کا یہاں جو تذکرہ آ رہا ہے۔ یعنی سورہ جن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 6 میں، وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ تمہارے کچھ انسان جو ہے، یعنی مردوں میں سے کچھ انسان جو ہے انہوں نے جنوں سے پناہ لی، یعنی ایک وقت تھا وہ جنوں سے پناہ لیتے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو پھر اس سے ان کی سرکشی جنوں کی اور بڑھ گئی اور مغرور ہو گئے وہ۔ اس آیت میں جو نکات ہمارے سامنے آتے ہیں نا، جو باتیں جو ہمارے لیے سبق آموز ہیں، ان میں پہلے نمبر پہ ہے کہ روز قیامت انسانوں کے ساتھ جنوں سے عقیدہ عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دوسری بات ہے کہ قیامت کے دن مجرمین ایک دوسرے کو گمراہ کرنے کا اقرار بھی کر لیں گے۔ اور تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں مخلوق جن و انس کو ڈھیل دیتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اپنے لیے کون سا رستہ اختیار کرتے ہیں۔ اور اگلی بات کہ مشرکین اللہ کے احکامات کا انکار کرنے والے دائمی جہنمی ہیں۔ دنیا برے اور نافرمان لوگ دنیا میں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں مگر قیامت کے دن نہیں کر سکتے۔ اور اس میں جو بات خاص طور پہ ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ مجرم نافرمان لوگ روز قیامت اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کر لیں گے، یعنی اپنے جرموں کا اعتراف کر لیں گے۔ اور آخری جو بات ہے کہ اس دن اعتراف کرنا جو ہے جرم کا، وہ فائدہ نہیں دے گا۔ البتہ اس دنیاوی زندگی میں اگر انسان اپنے جرموں کا اعتراف کر کے توبہ کر لے اور آئندہ کے لیے اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ سے اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، معافی طلب کرتے رہنا چاہیے، اور اپنی استطاعت کے مطابق گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے۔ قیامت کا دن بڑا بھاری ہے، اس دن اعمال ہی کام آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت جنت کی درخواست اور دوزخ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو صراط مستقیم پر چلائے اور قیامت کے دن سرخرو کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔